اب آپ کووڈ میں اور اس میں فرق یہ سمجھیے کہ فیئر کو یعنی خوف کو بیچا گیا ایک انڈسٹری کے طور پر، اور وہ فیئر جو ہے وہ بھی لوگوں کو، جب آپ خوف میں ہوتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم بہت ایفیشینٹلی کام نہیں کرتا اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ جو اتنا سہم اس کا ہو۔ منکی پاکس جو ہے ایک وائرس کا نام ہے، اور یہ پاکس وائرسز کے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ نام اس کا یہ نہیں کہ یہ منکیز میں پائی جاتی ہے، یہ ایک اتفاقیہ ایک واقعہ ہوا کہ کچھ منکی ریسرچ کے لیے رکھے ہوئے تھے 1958 میں، وہ بیمار ہوئے تو ان کو جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو ایک وائرس جو آئسولیٹ ہوئی وہ DNA وائرس تھی اور وہ پاکس وائرس تھی، وہاں سے اس کا نام چل پڑا منکی پاکس وائرس۔ اس کے بعد انسان میں کبھی کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا، حتیٰ کہ 1970 یعنی اس منکی وائرس کی دریافت کے کوئی 12 سال کے بعد پہلا کیس ایک 9 سالہ بچے میں ہوا افریقہ میں۔ اس کے بعد سے یہ تھا کہ آئسولیٹڈ کیسز افریقہ میں اس کی 2 مقامات ہیں، ایک تو سینٹرل افریقہ اور ایک مغربی افریقہ جس کو کہ ویسٹرن افریقہ کہتے ہیں، ان کے اندر یہ تھا۔ تو تھوڑی بہت یہ بیماری چلتی رہتی تھی، حتیٰ کہ 2022 میں یورپ میں ایک دم ایک وبا کی شکل اس نے اختیار کی، اور ایک ہم جنس پرستوں کا ایک کلب تھا، وہاں پہ کچھ لوگ تھے جن کے اندر یہ بیماری ہوئی، مختلف ممالک سے وہ آئے ہوئے تھے، اور جب وہ ان کو بیماری ہوئی اور پھر جب اپنے ممالک میں واپس لوٹے تو ان کے قریب جو لوگ تھے ان کے اندر یہ بیماری رپورٹ ہوئی۔ پاکستان میں تو یہ اب جو پچھلے ہفتے میں 2 مریض رپورٹ ہوئے نا کہ جو سعودی عربیہ سے آئے تھے اور وہ انڈیٹیکٹڈ گئے وہاں پر بھی، اور نہ کسی نے ایئرپورٹ پہ توجہ دی جہاز میں، بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک جو مریض تھا اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو پیچھے لٹا دیا، وہاں پر بھی کسی نے اس نظریے سے نہیں سوچا کہ اس کو کیا بیماری ہے، اور یہاں پر جب وہ آیا تو اسپتال میں آ گیا۔ اس سے پہلے پاکستان میں میرے علم میں نہیں ہے، نہ ہی اس خطے میں کہیں یہ اتنی سگنیفیکنٹ طور پہ رپورٹ کی گئی بیماری۔ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک مریض ہے جس کو یہ بیماری ہے اور وہ ایک بستر پر ہے، اگر ایسے شخص کے ساتھ کوئی اور شخص ڈائریکٹ رابطے میں آئے تو یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اس کے استعمال میں جو چیزیں آئی ہیں، تکیہ ہے، چادر ہے، یا وہ چادر جو اوڑھنے والی تھی، اس کو اگر بر وقت تبدیل نہ کیا گیا اس مریض کے ڈسچارج ہونے پر، اور اس کی جگہ ایک اور مریض آ کر لیٹ گیا تو وہاں سے ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈراپلیٹ یعنی ایک شخص بول رہا ہے، اس کے یہ جو سلائیوا کے جو تھوڑے بہت پارٹیکلز ہیں اس سے بھی ہے، لیکن مین جو اس کا ٹرانسمیشن کا موڈ ہے وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے۔ جانوروں سے انسانوں میں یہ ایک دفعہ آیا تھا، بنیادی طور پہ یہ روڈنٹس میں اپنی لائف کو مینٹین رکھتی ہے وائرس میں، جس طرح چوہے ہے یا اس سے جو اس کی فیملی کے اور جانور ہیں نا ان کو روڈنٹس کہا جاتا ہے۔ جو میجورٹی ہے ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے، انکیوبیشن اس کا ہفتہ سے 10 دن ہے، اس کے بعد یہ وائرس ہو یا کوئی بھی اور وائرس ہو، ان میں جو سب سے پہلے علامات آتی ہیں ان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فلو لائک النس، کہ جیسے نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، کہ تھوڑی بہت طبیعت خراب ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتے ہیں، اور کچھ میں یہ یہاں پر رک جاتی ہے، باقیوں میں یہ آگے چلتی ہے، اور پھر ایسے نشان پڑتے ہیں جسم میں چھوٹے چھوٹے جو کہ مختلف رنگ اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہ پانی کے چھالے اور پھر ان میں پیپ بھر جاتی ہے۔ ٹریٹمنٹ ابھی تک کوئی اس کی اسپیسیفک اینٹی وائرل دوائی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے خلاف مؤثر طریقے سے استعمال کی جا سکے، اور خود بخود ٹھیک ہونے والی یہ بیماری ہے۔ 2 ہفتے سے لے کر 3 ہفتے میں مریض
عام طور پر ریکور کر جاتے ہیں بغیر کسی دوائی کے. ہاں اگر کن لوگوں میں اموات ہوتی ہے کہتے ہیں دا ویری ینگ, دا ویری اولڈ اور امیونو کمپرومائزڈ, کہ جن کا قوت مدافعت کسی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہو کہ وہ فائٹ بیک نہیں کر سکتے, جس طرح لیوکیمیا ہے, کینسر ہے, یا بہت بگڑی ہوئی فارم شوگر کی ہے, ایڈز کی بیماری ہے. جو کووڈ تھی اس کے خاص سمٹمز تھے کہ انسان کو مسلسل کھانسی یا نمونیا کے طرح کے سمٹمز تھے. اس میں جو ہے انسان نے جس نے کپڑے پہنے ہوئے نا اس کے اندر اس کی وہ ساری علامات چھپ جاتی ہیں, خاص طور پہ جب کہ اس کو بخار یا بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب نہ ہو. کووڈ سانس سے پھیلنے والی بیماری تھی اور سانس ہر شخص نے لینا ہے, ہر جاندار چیز نے لینا ہے. اس میں یہ سچویشن مختلف ہے کہ جب تک آپ اس کے بالکل کلوز کانٹیکٹ میں نہیں آئیں گے یہ وائرس دوسرے تک منتقل نہیں ہوتا. جہاں تک رہا اسپتال میں تعلق, اب آپ کووڈ میں اور اس میں فرق یہ سمجھیے کہ فیئر کو یعنی خوف کو بیچا گیا ایک انڈسٹری کے طور پر, اور وہ فیئر جو ہے وہ بھی لوگوں کو, جب آپ خوف میں ہوتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم بہت ایفیشینٹلی کام نہیں کرتا. اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ جو اتنا سہم اس کا ہو. اب ہر اسپتال جو ہے بڑا کہ اپنے اسپتال میں نہ کچھ وارڈ یا وارڈ کے کچھ کمرے اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیے ہیں کہ اگر منکی پاکس کے مریض آئیں گے ان کو ایک طرف رکھیں جس کو کہ آپ کہتے ہیں آئسولیشن میں رکھیں, اور ایک خاص عملہ ان کے اوپر ڈیڈیکیٹ کر دیں. تو اسپتال کا جو عملہ ہے جس کو ہم ہیلتھ کیئر ورکر کہتے ہیں اس کو کم از کم گلوز پہنے ہوں ڈسپوزیبل, اس نے گاؤن پہنا ہو تاکہ فزیکل کوئی کانٹیکٹ نہ ہو, اور ماسک پہنا ہو. تو یہ اگر ہم احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.